اسلام کیوں کر پھیلا؟ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا ہے۔ اس مسئلے کے ایک خاص پہلو پر یہی نگاہ ڈالنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اوائل اسلام میں، یعنی اسلام کے شروع کے دنوں میں، جب کہ اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے۔ اس زمانے میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرتاً نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں 6واں یا 7واں نمبر تھا، وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقے سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ والد کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما مل گیا جس کی جستجو میں ان کے والد دنیا سے چلے گئے اور وہ اب تک سرگشتہ تھے۔ یہ امر بھی سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلا عمار رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ مل بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر کہتے، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبے کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو اعلانیہ کہنا پڑا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام اس قدر راسخ ایمان لائے تھے کہ قریش کی سخت خونخواریاں، ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے قیصر و کسریٰ کا تخت الٹ دیا۔